اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص شب قدر کو 2 رکعت نوافل اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کے کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ 70 مرتبہ پڑھے بعد میں، تو اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ اللہ اسے بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی بخش دے گا، یہ اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کا اہتمام کریں گے، اور بھی نوافل وظائف اور مختلف جو ہیں وہ شب قدر کی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ تکاثر اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہے، اور وہ 4 رکعتیں ہیں، 70 مرتبہ پڑھی جائیں۔ دیگر مختلف جو ہیں وہ علماء نے اپنے اپنے تجربات اور ان کو جو روایات ملی ہیں وہ امت تک منتقل کی ہیں۔ تو یہ رات اپنے دامن میں اس اعتبار سے بہت ساری رحمتیں لیے ہوئے ہمارے ہاں جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کو توبہ و انابت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جب انسان جاگتا ہے اس رات میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ فرمایا کہ من قام لیلۃ الصیام، لیلۃ القدر اس سے مراد ہے، ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایمانا و احتسابا، 2 شرطیں، ایک ایمان کی حالت میں ہو اور دوسرا اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا، کیونکہ اپنے نفس کو محاسبے میں رکھنا چاہیے، اس کو بے لگام نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جو پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس پر مانن استحضار موجود ہو، اور ہم اگر توبہ کریں رجوع لائیں اس کے حضور تو وہ صرف زبان سے نہ ہو بلکہ ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے۔ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزی بربہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ تو ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے استغفار بار بار پڑھتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، لیکن وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں پاتا اپنے اندر، جمع ہوا ہے گناہوں پر۔ کہا کل مستہزی بربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے کہ جس پر استغفار کر رہا ہے اس کو تو چھوڑ ہی نہیں رہا، اس کا تو ارادہ ہی نہیں کر رہا ہے میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو وہ تمسخر کرنے والا کہلاتا ہے۔ تو جو ہم دعا مانگتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، مانن اس کا استحضار ہونا چاہیے، اور جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں نے حضور سے عرض کی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب میں شب قدر کو پا لوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نے جو دعا تعلیم دی وہ یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرنا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھ سے درگزر فرما لے۔ تو یعنی اس خاص لمحے کے اندر اگر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، جب شب قدر کو پا لیں، وہ لمحے آ جائیں، جب جبریل مصافحہ کر رہے ہیں، جب بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رقت طاری ہو جائے، وہ کیفیت بن جائے کہ دل کہے، وجدان ادراک کرے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، یہی وہ لمحے ہیں، اور یہ جو میرے اوپر کیفیت ہے یہ مصافحہ جبریل ہے۔ جب یہ کیفیت مل جائے تو اس وقت اہم وقت کیا مانگے؟ تو کہا اہم وقت یہ مانگے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اہم دعا ہے مومن کی، جس کو تعلیم دیا گیا شب قدر کے حوالے سے۔ آگے پیچھے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اگر انسان کے توبہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں استغفار پڑھنے سے، عفو و کرم کا مطالبہ کرنے سے، اور اگر گناہ نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ہر روز اللہ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ، جبکہ حضور کے دامن پہ تو گناہ کا ایک داغ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 100 مرتبہ حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اور ہم جو لپڑے پڑے ہیں گناہوں سے، صبح سے شام تک ہماری زندگی اسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔
لیلۃ القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہیں کہ اس امت کے سارے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس رات میں روح الامی اترتے ہیں فرشتوں کے جلو میں، جھرمٹ میں، اور اہل ایمان جو قیام میں ہوتے ہیں، قعود میں ہوتے ہیں، ذکر الہی میں ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ رات کون سی ہے؟ ترکی خیمے میں چٹائی ایک سمت کر کے سر انور حضور نے باہر نکالا اور فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ وہ تاک رات کون سی ہے؟ اس کو مخفی رکھا گیا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات 27ویں شب ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات 2 بار ملی ہے اور دونوں بار 27ویں شب ہی تھی۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے۔ یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں، ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں۔ تو یہ جو میسر راتیں ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغاں کرے۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہ بند کس کے باندھ لیتے، خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل، بہتر اور بھاری ہے۔ تو اس امت کو جب اتنا نوازا گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل عطا ہوئی ہے، تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا ذخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغاں کرے، حشر میں بھی روشنی دے، اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے، چونکہ روشنیاں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم لیلۃ القدر پا لو تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی